یا ایہا النبی جاہد الکفارا، اے نبی کفار سے جہاد کیجئے، والمنافقین اور منافقین سے، واغلظ علیہم اور ان پر سختی کیجئے، وماواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور وہ بہت ہی بری ہے جانے کی جگہ، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ، یہ جو منافق ہیں یہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، ما قالو، جو کہتے ہیں یعنی اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں، ما قالو کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا، وَكَافَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اور اپنے اسلام کا اظہار کر چکنے کے بعد انہوں نے کفر کیا، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا اور انہوں نے ارادہ کیا تھا اس شے کا جو انہیں مل نہیں جسے یہ پا نہیں سکے، جو یہ حاصل نہ کر سکے، وَمَا نَقَمُوا اور انہوں نے انتقام نہیں لیا، انہوں نے بدلہ دیا، الا ان اغناہم اللہ، انہوں نے بدلہ نہیں دیا الا مگر اس چیز کا، ان اغناہم اللہ ورسولہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے مالدار بنا دیا ہے ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے، یعنی انہوں نے صرف اس بات کا بدلہ دیا ہے، کیا انہوں نے صرف اسی بات کا انتقام لیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دیا ہے؟ اتنے ناشکرے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، فرمایا اگر اب یہ توبہ کر لیں، خیرا لہم تو ان کے لیے بہتر ہوگا، وَإِن يَتَوَلَّوْا اور اگر یہ پیٹھ پھیلیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تو اللہ تبارک و تعالی انہیں المناک دردناک عذاب دے گا دنیا میں اور آخرت میں، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں روئے زمین پر نہیں ہوگا ان کے لیے، مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ نہ کوئی یار ہوگا، حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ تو یہ منافقین کا وتیرہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنی مجلسوں میں منافقانہ کافرانہ باتیں کرتے رہتے تھے، تو جب پوچھا جاتا تھا اس بارے میں ان کی جواب طلبی ہوتی تھی تو صاف صاف انکار کر دیتے تھے قسمیں کھا کر کہ ہم نے ایسی بات نہیں کی۔ آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ اور انہی میں سے وہ لوگ بھی ہیں، من عاہد اللہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لئن آتانا من فضلہ اگر وہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا، اگر وہ ہمیں دے گا، من فضلہ اپنے فضل سے، لنصدقن تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، ولنکونن من الصالحین اور یقیناً ہم نیک لوگوں میں، راست باز لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ فلما آتاہم من فضلہ پھر جب ان کو اللہ نے دیا، اس نے دیا یعنی اللہ نے دیا، من فضلہ اپنے فضل سے، یعنی جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا، باخلوا بھی تو انہوں نے اس کا بخل کیا، صدقہ نہیں دیا، وتولوا اور منہ پھیر لیا، وہم معرضون اور یہ تو ہیں ہی اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے، فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم تو اس کا نتیجہ یہ نکلا اس بد عملی کا، نفاقن کے منافقت پیدا ہو گئی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، تو اللہ نے سزا کے طور پر نفاق کو ان کے دلوں میں جما دیا، الی یوم یلقونہ اور یہ نفاق اس وقت تک رہے گا ان کے دلوں میں، الی یوم اس دن تک، یلقونہ جب یہ اس کو ملیں گے، یعنی اللہ سے ان کی ملاقات ہوگی، جب اللہ سے جا کر ملیں گے، بما اخلف اللہ کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو اخلف اللہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے اس چیز کی، ما وعدوہ جو انہوں نے اس سے یعنی اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اور اس وجہ سے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ الم یعلموا کیا ان کو علم نہیں ہے، ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے ان کے خفیہ بات کو بھی اور ان کی سرگوشیوں کو بھی، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الغیوب اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام غیبوں کا خوب جاننے والا ہے، پورا کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فرمایا یہ منافق وہی لوگ ہیں، الذین یلمزون جو تانے دیتے ہیں، المتطوعین ان لوگوں کو جو نیکی کا کام اپنی دل کی خوشی سے کرتے ہیں، المتطوعین خوشی سے نیکی کرنے والے لوگ، من المؤمنین مومنوں میں سے،
تو مومنوں میں سے جو خوشی سے اب نیکی کے کام کرتے ہیں، یہ منافقین ان کو طانے دیتے ہیں فی الصدقات، ان کے صدقوں کے بارے میں، صدقات کے بارے میں، والذین لا یجدون، اور ان لوگوں کو جن کے پاس لا یجدون، جو لوگ نہیں پاتے، الا جہدہم، سوائے اپنی محنت و مشقت کے، یعنی جن کے پاس اپنی محنت و مشقت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، اور پھر بھی وہ اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں جو انہیں ملتا ہے، ان کو یہ طانے دیتے ہیں، فیسخرون منہم، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، فرمایا ساخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، یعنی اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں، او لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں، فلن یغفر اللہ لہم، تب بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا، ذالک، ایسا اس لیے ہے کہ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا ہے، کفر کیا ہے، واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالی نافرمان لوگوں کو ہدایت تک، منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا، یہ ناکام رہتے ہیں۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، فرح، بہت خوش ہو گئے، المخلفون، پیچھے رکھے جانے والے، پیچھے رہنے والے، جنہیں پیچھے رہنے دیا گیا تھا، یعنی جو پیچھے رہنے لگے تو اللہ نے بھی انہیں پیچھے ہی رکھا، یہ لوگ خوش ہیں بمقعدہم، اپنے بیٹھے رہنے سے، خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول کے جانے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے سے بڑے خوش ہیں کہ اللہ کے رسول چلے گئے، ہم پیچھے بیٹھے ہیں، وہ جہاد میں چلے گئے۔ وَقَارِهُ أَن يُجَاهِدُوا، ان لوگوں کو ناگوار گزرا، یہ ناگوار گزرتا تھا، أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، کہ یہ اپنے مالوں اور جان کے ساتھ جہاد کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، انہوں نے کہا تھا کہ اس گرمی میں نہ نکلو، کیونکہ غزوہ تبوک کا جو موقع تھا سخت گرمی تھی، ادھر سے اپنے پھل، وہ جو بڑی محنت کے بعد فصلیں اب پھل لا رہی تھیں، ان کے اب پھل لینے کا موقع آ رہا تھا، تو بڑا مشکل وقت تھا جہاد کرنا اس موقع پہ، تو لہٰذا یہ غزوہ تبوک کے موقع پہ یہ پیچھے رہ گئے، تو کہنے لگے وقالو، اور کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں نہ نکلو، قل نار جہنم اشد حرا، تو کہہ دو ان کو، کہہ دو کہ نار جہنم، جو جہنم کی آگ ہے، اشد حرا، وہ کہیں زیادہ اس سے سخت گرم ہے، گرمی میں اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، لو کانوا یفقہون، کاش ان کو یہ فہم حاصل ہوتا، یہ چیز سمجھ آتی، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، اگر ان کو سمجھ آتی تو پھر یہ کم ہنستے، فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تو انہیں چاہیے کہ کم ہنسیں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور روئیں زیادہ، جزاءً بما كانوا يكسبون، یہ بدلہ ہے اس کمائی کا جو انہوں نے کی ہے، یہ جو کمائی کر رہے ہیں اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ، جو برائیاں کر رہے ہیں، یہ اس کا بدلہ ہے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو لوٹا کر لے جائے، إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی گروہ کے پاس، ان کے کسی گروہ کے پاس، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلنے کے لیے اجازت مانگے، یعنی آپ کے ساتھ جہاد کے لیے پھر کبھی نکلنے کی اجازت مانگیں، فَقُل لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو کہہ دیجئے گا، لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں چل سکو گے، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے کبھی نہیں لڑ سکو گے، تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ جہاد کر سکو، اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کیونکہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے پہلی بار تم نے پہلی بار بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا، فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، لہٰذا اب بھی انہی کے ساتھ بیٹھے رہو جو اپنی معذوری یا پاک پن کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان منافقین میں سے کسی کا جنازہ نہیں پڑھیں گے،
ماتا جو ان میں سے علی احد منہم ماتا ان میں سے جو کوئی مر جائے ان میں سے کسی کا جنازہ نہیں پڑے گے ابداً کبھی بھی ولا تقم علی قبری اور اس کی قبر پر بھی کھڑے نہ ہو اور نہ ہو اس کی قبر پر آپ نے کھڑا ہونا ہے انہم کافروا باللہ ورسولہ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا وماتوا وہم فاسقون اور اس حالت میں مرے ہیں کہ وہ نافرمان تھے ولا تعجبک اموالہم واولادہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مال و دولت اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالے تو آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے ان کے مال و دولت پر اور ان کی اولاد پر انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے سے ان کو دنیا میں عذاب دے وتزہق انفسہم اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں وہم کافرون جبکہ وہ کافر ہوں کفر کی حالت میں ان کی جان نکل جائے وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اور جب کوئی صورت یہ حکم لے کر نازل ہوتی ہے کہ ان آمنوا باللہ کہ اللہ پر ایمان لے آؤ وجاہدوا مع رسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو ان کی رفاقت میں جہاد کرو استاذنک تو اجازت مانگنے آ جاتے ہیں اجازت لینے آتے ہیں اولو الطول منہم ان میں سے مالدار لوگ جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں جن کے لیے جہاد کے لیے نکلنا ممکن ہوتا ہے وقالوا ذرنا اور آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے نقم مع القاعدین ہم بیٹھ رہنے والوں میں شامل ہو جائیں ہمیں ذرا پیچھے بیٹھنے والوں میں گھر میں ضروری کام ہے ہمیں گھر میں رہنے دیجیے رضوا بأن يكونوا مع الخوالف یہ اس بات سے خوش ہیں کہ یہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو جائیں وطبع على قلوبهم اور ان کے دلوں پر تو مہر لگا دی گئی فهم لا يفقهون چنانچہ وہ نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس کے کیا نتائج نکلیں گے لیکن الرسول والذین آمنوا معه لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان لوگوں ان منافقوں کے رویے کے برعکس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا معه اور وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لے آئے آپ کی رفاقت حاصل کر لی جاہدوا باموالہم وانفسہم انہوں نے تو اللہ کی راہ میں اپنے مال و دولت اور جان کے ساتھ جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی جہاد کیا سب کچھ لگایا اللہ کی راہ میں وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے اعد اللہ لہم جنات اللہ نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے جن کے دامن میں نہریں ندیاں بہتی ہوں گی خالدین فیہا جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے ذالک الفوز العظیم یہی وہ بہت بڑی کامیابی ہے تو ہر انسان کو اپنے سامنے مقصد بنانا چاہیے جسے وجاء المعذرون من الاعراب وجاء المعذرون اور بہانہ باز لوگ آئے من الاعراب دیہاتیوں میں سے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بدوؤں میں سے بہانے بنانے والے لوگ آئے لیؤذن لہم کہ ان کو بھی رخصت دی جائے وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ اس طرح جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا وہ سب بیٹھے رہے جنگ میں نہ نکل سکے سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم تو ان میں سے جنہوں نے مستقل طور پر کفر ہی کو اپنا لیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا لیس علی الضعفاء ہاں وہ لوگ جو ضعیف ہیں جو کمزور لوگ ہیں ان پر بھی نہیں کوئی الزام ولا علی المرضى اور نہ ہی بیماروں پر ولا علی الذین اور نہ ان لوگوں پر جو لا یجدون ما ينفقون جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں جو نہیں پاتے وہ چیز جو وہ خرچ کریں یعنی جن کے پاس اپنے پاس جن کے جہاد کے رستے میں جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے تو ایسے لوگوں پر فرمایا لیسا نہیں ہے حرجن کوئی بھی تنگی یعنی کوئی حرج نہیں ہے
ان پر کوئی الزام نہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں. اذا نصحوا للہ، جب تک یہ مخلص رہیں گے، جب تک یہ مخلص ہوں، خیر خواہ ہوں، للہ و رسولہ، اللہ کے اور اس کے رسول کے. کیونکہ اللہ کا اصول ہے ما علی المحسنین من سبیل، کہ نیک لوگوں پر، محسنین صفت لوگوں پر کوئی الزام نہیں. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. ولا علی الذین، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی الزام ہے، کوئی گناہ ہے. وہ لوگوں پر جو اذا ما اتوکا، جو آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لتحملہم، کہ آپ ان کے لیے کوئی سواری کا انتظام کر دیجئے، کیونکہ بہت دور تبوک کا سفر تھا، شام کی سرحدوں پر جانا تھا، تو ان کو یقیناً اس کے لیے سواری کا ہونا ناگزیر تھا. تو لہٰذا انہوں نے سواری کے انتظام کے لیے کہا کہ کوئی سواری کا انتظام ہو جائے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں. قلت لا اجدو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا، لا اجدو ما احملکم علیہ، میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں، یعنی سواری کا کوئی تمہارے لیے انتظام نہیں ہو رہا. تولو، تو وہ حضرات واپس گئے. وَأَعْيُنُهُمْ، جب کہ ان کی آنکھیں، تفیض من الدم، ان کی آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے تھے، اس حزنا، اس غم کی وجہ سے، اللہ یجدو، کہ وہ نہیں پاتے تھے، ما ينفقون، جس کو وہ خرچ کرتے. یعنی اس جہاد کے رستے میں خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں. وہ اس بات پر، اور جس کی وجہ سے وہ جہاد سے محروم ہو رہے ہیں، اس بات پر وہ روتے ہوئے واپس آئے. انما السبیل، بے شک الزام ہے، الزام تو ان لوگوں پر ہے، علی الذین، ان لوگوں پر، جو یستاذنونک، جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں، وہم اغنیاء، جبکہ وہ مالدار ہیں. رضوا بان یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہو گئے اس بات پہ راضی ہیں کہ وہ پیچھے بیٹھنے والی عورتوں کی طرح ہوں، عورتوں کے ساتھ رہیں. وطبع اللہ علی قلوبہم، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی. فہم لا یعلمون، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ علم سے محروم ہو گئے، انہیں حقیقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو پڑھا اس کا ہمیں ثواب عطا فرمائے، جو سمجھنے کی کوشش کی، جو ایک مسلمان پر لازم ہے، اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے. اور ہمیں یہ جو منافقین کے بارے میں ہم نے پڑھا سنا، اللہ تعالیٰ ان منافقوں کے طرز اور اداؤں سے ہمیں محفوظ فرمائے. اس طرح کی اگر کوئی خوف، اس طرح کا اگر کوئی ڈر دین کے معاملات میں کہ حصہ لینے سے جو ہمیں چیزیں ڈراتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان ڈر اور خوف کو ہمارے دلوں سے دور فرمائے. ہمیں ان منافقوں اور منافقوں کے طریقوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.